شکر گزاری ہے کیا؟ ہم بچپن سے سیکھتے ہیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو کہیں تھینک یو، شکریہ. مگر کیا یہ صرف دو لفظ ہیں انگریزی میں یا اردو میں؟ اگر یہ چیز ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید لوگ زیادہ بہتر طریقے سے معاشرے کو دیکھنے لگیں. شکر گزاری دراصل لفظوں کا نام نہیں ہے، کہ چند جملوں کا نام نہیں ہے کہ آپ نے چند جملے ادا کر دیے. یہ رویے کی تبدیلی کا نام ہے. جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ جھکتے ہیں، آپ زیادہ اپنے اندر کائنڈنس محسوس کرتے ہیں. تو جب آپ کسی کا شکریہ ادا کریں تو صرف لفظوں سے ادا نہ کریں، بلکہ آپ کے رویے سے نظر آنا چاہیے. اور رویہ کوئی ایک آدھ لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے نہیں، پھر یہ رویہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. جی، تو ہم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، لیکن خواہشات میں حسد اور آرزو کرنے میں بڑا فرق ہے. کسی چیز کو چاہنے میں، کوئی خواب دیکھنے میں، اور کسی سے حسد کرنے میں بڑا فرق ہے. اگر آپ مذہب کو دیکھیں، مختلف معاشروں کو دیکھیں، تو اس میں تعریفیں موجود ہیں کہ حسد کیا چیز ہے، اور خواہش کیا ہے، خواب کیا ہے، حسرت کیا ہے. خواب دیکھنے کو تو کبھی کسی نے منع نہیں کیا، مگر حسد کیا چیز ہے؟ حسد کے لیے فرمایا گیا کہ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو حسد سے بچنا چاہیے. شکر گزاری لفظوں سے بڑھ کر رویوں میں لانی چاہیے. کلام پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. بے شک. جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایک چیز سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے. فلسفے کا ایک بہت اہم ایک طریقہ کار ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا دیکھنا چاہیے یا آدھا خالی دیکھنا چاہیے. تو ہم آدھا خالی کیوں دیکھیں؟ ہم آدھا بھرا ہوا کیوں نہ دیکھیں؟ بالکل. زندگی میں پازیٹیوٹی کیوں نہ لے کر آئیں؟ اگر کوئی شخص آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید ایسی ہی صلاحیتیں فراہم کرتا ہے. کل ہی میں ایک صاحب سے ملا، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر چکے تھے. دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں جا کر وہ لیکچرز دیتے ہیں، وہ پاکستان کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا تو شکریہ ادا کیا ہی نہیں جا سکتا. معاشرے میں جو ایک رویہ ہے جہاں پر لوگ اپنے آپ کو برتر ثابت کرتے ہیں اور دوسرے کی اناؤں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، یہ رویہ بھی شاید لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے. صحیح. بہت اچھے فیکشن فگرز ہمارے سامنے آئے، لیکن صرف اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم جتنی آکسیجن اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اگر یہ ہمیں خریدنی پڑتی تو ہم خرید نہیں سکتے. بالکل. ہم ایک سانس بھی نہیں خرید سکتے. صحیح بات. ہم جو ایک نگاہ کسی چیز پر ڈال کر ایک مسرت اور خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ کسی پیسے سے، روپیے سے نہیں خریدی جا سکتی. میں آپ سے اپنی زندگی کا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، ساتھ ساتھ ایک جاب کیا کرتا تھا، تو عموماً کراچی کی بسوں میں آنا جانا ہوتا تھا. تو میں جاب کرنے لگا، اور جب میں شام میں تھکا ہوا واپس جا رہا ہوتا تھا اور کھڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی تھی، تو عموماً میں گاڑی میں بیٹھ کے سو جایا کرتا ہوں. لیکن کچھ راستے ایسے تھے جہاں پر چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں تھیں، اور جب میں ان جھوپڑیوں میں دیکھا کرتا تھا، وہاں سے دھواں بھی اٹھ رہا ہوتا تھا، کھانا پک رہا ہوتا تھا، بچے کھیل رہے ہوتے تھے، چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، اور میں یہ ریئلائز کرتا تھا کہ خوشی کا تعلق نہ روپیے سے ہے نہ پیسے سے ہے. کیا بات. اگر آپ شکر گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم شکر گزار بنو گے تو تمہیں مزید نوازا جائے گا. بے شک، بے شک ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیں ایک جملہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ جب آپ کسی کا ادب کرتے ہیں، آپ اس کا شکر گزار ہوتے ہیں، آپ اس سے یہ اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے بڑے پن کی وجہ سے یا آپ کی کسی خاص چیز کی وجہ سے میں آپ کا ادب کر رہا ہوں. یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. اور یہ مثال ہے، آپ پہلی کلاس میں اپنے اسکول کی دیواروں پہ یہ جملہ پڑھتے تھے، اور یہ جب زندگی ختم ہوتی ہے، میں نے ایسے لوگوں سے بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا حاصل یہی ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب.